الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی قد افلح من تزکى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصی رحمت اور اپنے خصوصی فضل کے ذریعہ ہمیں رمضان المبارک کا روزہ دیا اور ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، اور انسان ہونے کے ناطے دوران روزہ اگر ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اور کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے کفارے کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں صدقۃ الفطر کے تعلق سے بعض باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں تعلیم کیا ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے اس کے احکام اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اس سلسلے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر، اور حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ مسلمان جس کے پاس اتنا غلہ ہو کہ وہ اس کے ذریعہ زکوٰۃ فطر 1 صاع 2.5 کلو ادا کر سکے تو اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے۔ عام طور سے جو زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے وہ صرف مالداروں پر فرض ہے، جن کے پاس 7.5 تولا سولہ کی مالیت یعنی 25 گرام سونا خریدنے کی قوت جس کے پاس ہو وہ، یا 52.5 تولا چاندی خریدنے کی طاقت جس کے پاس ہو وہ اس پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ مگر زکوٰۃ فطر کے لیے، صدقہ فطر کے لیے مالدار ہونے کی شرط نہیں لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، غلام اور آزاد، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ فطر جو فرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر انسان پر معاملہ واضح ہے، لیکن غریب انسان جو محتاج اور فقیر ہو اس پر صدقۃ الفطر کیوں فرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے پاس اتنا کھانا ہو جو اس کو بے نیاز کر سکے، اس کے باوجود اگر وہ لوگوں کو سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے لیے جمع کرتا ہے، وہ آدمی آگ کا انگارہ اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار ہے جو اس کو بے نیاز کر دے گی؟ کتنی دولت، کتنا کھانا اس کے پاس ہو تب یہ مانا جائے گا کہ یہ بے نیاز اور مالدار ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یغدی ہے وما یعشی ہے، بے نیاز اور مالدار وہ انسان ہے جس کے پاس صبح کا اور شام کا کھانا ہو، جس کے پاس 2 وقت کھانے کی طاقت ہو،
وہ مالدار انسان ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فقیر، وہ مسکین جس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا جس کے پاس موجود ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے انسان پر اس دن کی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے، اس مال میں سے صدقہ فطر نکالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کرتے ہوئے بیان کیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، صاع من شعیر، صاع من تمر، صاع من عقط وصاع من زبیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا، کھانے میں سے ایک صاع، کھجور میں سے ایک صاع، جو میں سے ایک صاع، پنیر میں سے ایک صاع اور کشمش میں سے ایک صاع۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا، ہر مسلمان پر ایک صاع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ فطر جو اللہ رب العالمین نے تمام چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت مسلمانوں پر فرض کیا ہے، وہ جو چیز کھاتے ہیں، جو ان کی غذا اور جو وہاں استعمال کیے جانے والا کھانا ہے، اس میں سے ایک صاع وہ زکوٰۃ فطر میں ادا کریں گے۔ اور جب زکوٰۃ فطر میں ادا کریں گے تو اس کا فائدہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ملے گا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے روزے دار کو گناہ اور بیہودہ کاموں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو جس نے اس صدقے کو نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ ایک قابل قبول صدقہ اور زکوٰۃ ہے، لیکن جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام سا صدقہ ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کی فرضیت کا دو مقصد بیان کیا، دو فائدہ اس کا ہم کو ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دوران روزہ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے جو کمی، جو کوتاہی، جو غلطی، جو نافرمانی، جو گناہ اور جو سرکشی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کو کفارہ بنا دے گا، تو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا یہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مسلمانوں کے سماج میں، اسلامی سوسائٹی میں جو فقیر اور محتاج زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، ان کے کپڑے کا انتظام نہیں ہوگا، ان کے گھر اور مکان کا انتظام نہیں ہوگا، ان کی دوسری ضرورتوں کا اس سے انتظام نہیں ہوگا، اس سے ان کی غذا، ان کی خوراک اور ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر جو فرض کیا گیا ہے وہ مال پر فرض نہیں ہے، کیونکہ مال پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ صدقۃ الاموال یا زکوٰۃ الاموال کہلاتی ہے۔ یہ صدقۃ الفطر جو فرض کی گئی ہے وہ گردن پر فرض کی گئی ہے، انسانوں کی جان پر فرض کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس صدقے کو ادا کر دیا جائے گا تو انسانوں کے گردن میں دوران روزہ جو کمی اور کوتاہی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو پاک اور صاف کر دے گا، اور پھر سماج میں کم سے کم عید کے دن، کم سے کم عید کے پرمسرت موقع سے اس جشن اور خوشی والے دن کوئی انسان کھانے کے لیے بھوکا رہ کر کے اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے، مسرت سے محروم رہ کر کے کہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں پھرے گا، دوسروں کے سامنے اس دن مانگتا ہوا نہیں پھرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے بندے اپنی زکوٰۃ فطر کے ذریعہ اس کو اس دن بے نیاز کر دیں گے، اور اس کو اس دن اتنا مال اور اتنا صدقۃ الفطر دے دیں گے کہ وہ آج اس کو دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے پیٹ کو آسودہ کرنے کے لیے اسے مجبوری نہیں رہے گی، وہ جائے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہوا پھرے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب سماج کے مالدار مسلمان، صاحب ثروت مسلمان اپنی زکوٰۃ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے۔
اس لیے یہ حدیث جسے ابو داؤد وغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ہمیں دو باتوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ فطر ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں ادا کرنا ہے، اور دوسری اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ زکوٰۃ فطر ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں دو چیزوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو ہمارے گناہ مٹانے کا ذریعہ بنے گا، اور دوسرے سماج کے بے کسوں، بے سہارا اور محتاجوں کی دل بستگی، ان کی دل جوئی اور ان کے سہارا اور ان کی مدد کا سامان فراہم ہوگا اس کے ذریعہ۔ اس لیے ہم جب یہ بات کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زکوٰۃ الفطر کا جو مصرف ہے، اس کو جو خرچ کرنے کی جگہ ہے، اس کے مستحق صرف اور صرف محتاج اور فقیر لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، ان جگہوں پر صدقۃ الفطر کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا صرف ایک مصرف بیان کیا ہے، اور وہ ہے مسکین اور فقیر اور محتاج۔ تو سماج کے تنگ دست لوگ، محتاج لوگ اور بے کس بے سہارا لوگ وہی زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں، اور انہی کو زکوٰۃ الفطر دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان کے علاوہ جیسے زکوٰۃ کے جو بقیہ مصارف ہیں، ان مصارف میں زکوٰۃ فطر کو خرچ کرنے کے لیے اگرچہ کہ بعض علماء رائے دیتے ہیں، بعض علماء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں، مگر ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کھری نہیں اترتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ فطر ایک تو روزے دار کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور دوسرے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو زکوٰۃ فطر کے احکام ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہیں کہ زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو۔ البتہ یہ زکوٰۃ فطر چھوٹوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے وہ لوگ ادا کریں گے جو ان کے گارجین ہیں، جو ان کے سرپرست اور ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے سوائے زکوٰۃ فطر کے۔ تو فطرہ غلام پر بھی واجب ہے، لیکن غلام تو مالک نہیں ہوتا، اس لیے اس کا آقا اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فلاں پر فلاں پر فلاں پر واجب ہے، اور ادا وہ کرے گا جو انسان کفالت کا ذمہ دار ہے، جو انسان نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، وہ زکوٰۃ فطر ادا کرے گا۔ جیسے بچوں کی طرف سے باپ، بیوی کی طرف سے شوہر، اور اس طرح سے جو گارجین ہے وہ اپنے ماتحتوں کی طرف سے زکوٰۃ فطر ادا کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو زکوٰۃ فطر ایک سا ادا کی جائے گی، چاہے انسان بڑا ہو اور چاہے چھوٹا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو اور چاہے کم مال اس کے پاس ہو، ہر صورت میں ایک سا ادا کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صدقہ گردن پر واجب ہوتا ہے، انسان کی جان پر واجب ہوتا ہے، انسان کے مال پر واجب نہیں ہوتا۔ مال پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے وہ مال کی کثرت اور کمی کے اعتبار سے، مال کی زیادتی اور قلت کے اعتبار سے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی ہی زیادہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ فطر میں ارب پتی ہے تب بھی، اور صرف ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے تب بھی دونوں 2.5 کلو زکوٰۃ فطر ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ فطر کا مصرف میں نے بتایا صرف محتاج اور مسکین اور فقیر لوگ ہیں، دوسری جگہوں پر اسے خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ فطر صرف مسلمانوں کا خاص حق ہے، مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوم کو زکوٰۃ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بات میں نے ثابت کیا کہ زکوٰۃ الفطر کو اگر قیمت میں ادا کیا جائے تو زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایک بات اور آتی ہے اس کے حکم میں کہ زکوٰۃ فطر کو نکالنے کا وقت عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر نماز عید پڑھنے تک ہے۔ اب نماز عید پڑھنے سے پہلے اگر ادا کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر نماز کے بعد کوئی آدمی ادا کرے گا تو زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی، اور ایسا انسان
فرض کا تارک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ نماز کے بعد دینے والا صدقہ ایک عام صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ فطر نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ فطر جو اللہ نے ذمہ داری میں لگائی تھی، جو گردن پر فرض تھا، اس کا وقت نکل گیا، اس لیے اب وہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد 1 سا کے بجائے 100 سا ادا کرے تو زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت متعین کیا تھا اللہ رب العالمین نے، وہ وقت نکل چکا ہے، اس لیے اس وقت ادا کرنے سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی مقدار کی رعایت کی جائے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے وقت کی بھی پابندی کی جائے۔ جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے اسی وقت کے اندر زکوٰۃ فطر کو ادا کیا جائے، ورنہ ہماری زکوٰۃ ادا کرنا رائے گا اور بیکار جائے گا۔ اس لیے وقت کی پابندی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زکوٰۃ فطر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زکوٰۃ فطر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے اور ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اور روزے کے دوران انسانی لفظش کے ناطے یا انسانی فطرت کے ناطے اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی بھول چوک اور کوئی زیادتی اور گناہ ہو گیا ہو تو اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت خاص سے اور اپنے فضل خصوصی سے صدقۃ الفطر کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ دوران رمضان جو غلطیاں ہم سے ہوئی تھی ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین ہم سے مٹا دے، ان غلطیوں کا کفارہ ادا کر دے، ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین ہم سے معاف کر دے۔ اس کا ایک مطلب اور ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ فطر ادا نہیں کیا تو رمضان میں جو کمی ہم سے ہوئی ہے، روزے دار سے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مٹاتا، اس لیے اس کو ادا کرنا چاہیے اور اہتمام کر کے اس کو وقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے سکیں۔